پھر نبی علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کا، تو ناموں میں سے بہترین نام نبی علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام تھا احمد۔ محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوں کہ اتنی تعریف کسی اور کی ہو ہی نہ سکے۔ اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں صرف مسلمانوں نے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی تعریفیں کافروں نے بھی کی ہیں، انگریزوں نے بھی کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے، سکھوں نے، کس نے نبی علیہ السلام کی تعریف میں کتابیں لکھی ہیں؟ تو محبوب کی تعریف مخلوق نے خوب کی ہے جتنا کوئی کر سکتا تھا۔ آپ بتائیں کسی کی منقبت میں 40,000 اشعار کسی نے لکھے؟ نہیں لکھے، اگر لکھے تو نبی السلام کے بارے میں لکھے گئے۔ تو محمد نام جس کی تعریف اتنی ہو کہ اتنی تعریف دنیا میں کسی اور کی نہ ہو، یہ نبی علیہ السلام کا نام فرش پہ تھا، اور ایک نبی علیہ السلام کا نام عرش پہ تھا، اس کا نام تھا احمد۔ احمد کا مطلب وہ ذات کہ جو اللہ کی اتنی حمد بیان کرے کہ اتنی حمد کبھی کسی نے بیان کی ہی نہ ہو، اور یہ بات بھی سچی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا اور میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی ایسی حمد بیان کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام ایسی حمد بیان کرنے والے، اس لیے ان کا نام احمد بھی سجتا ہے۔ اب دیکھیں انبیاء کے نام تو بہت تھے مگر ان کے ناموں کے معنی عجیب و غریب۔ آدم گندم گوں، نوح نوحہ کرنے والا، زکریا سبق دینے والا، ادریس درس دینے والا، یوسف افسوس کرنے والا، یعقوب بعد میں آنے والا، موسیٰ پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ سیاحت کرنے والا۔ یہ انبیاء کے نام ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نام نامی اس گرامی کے معنی کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کی اتنی تعریفیں ہوں کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی تعریفیں ہوں ہی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام محمد بھی تھے، احمد بھی تھے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ نہ محمد کے نام میں کوئی نقطہ ہے، نہ احمد کے نام میں کوئی نقطہ ہے، اور نہ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ ہے۔ نقطہ اللہ نے اس لیے نہیں پسند کیا کہ بعد میں آنے والے ان پر کوئی دھبا نہ لگا بیٹھیں۔ میں نے ان کا نام بے نقطہ بنایا ہے تاکہ ان کی ذات کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہ کرنے والا کر نہ سکے۔ چنانچہ محمد اور محبت یہ دونوں الفاظ لینا تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محبت اور محمد۔ تو نبی علیہ السلام آئے تھے دنیا کو محبت سکھانے کے لیے، اللہ کی محبت سکھانا، اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت سکھانا۔ تو نبی علیہ السلام کے نام نامی کے اندر کیا تاثیر ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھیے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی ہر رکعت احمد کا نام بنتی ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو الف بنتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو ہا بنتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو میم بنتا ہے، اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو دال کی شکل بنتی ہے۔ تو اگر سب کو ملائیں تو احمد کا لفظ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے نماز پڑھنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا جسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھیں انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی۔ تو اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جسم سے بنتا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نمازی بندے پر محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ www.darsequran.com